آگے محسوس کیا کہ دیواروں سے سورۃ یاسین کی آواز آ رہی ہے، لیکن سورۃ یاسین میں نے پڑھی بھی سنی بھی، پر وہ کیا سورۃ یاسین تھی؟ اس سورۃ یاسین کو میں کیسے بیان کروں؟ میرا اندر، میرا دل، میری کیفیتیں، میرا وجود، میرا وجدان تھر تھرا رہا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا میں جنت میں ہوں، اور جو احادیث میں جنت میں سورۃ یاسین پڑھنے کا تذکرہ ہے شاید وہی ہے۔ میرے اس خیال کو دل میں آتے ہی جو کہ ساتھ کھڑا تھا اس کہنے لگا، نہیں، آپ جنت میں نہیں ہیں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہی اتنی معطر ہے تو جنت کیا ہوگی؟ میں آگے بڑھا، ایک اور محل شروع ہوا۔ اس محل کے نقشے اس نقشے سے کہیں اور منفرد تھے، اس کی دنیا اس محل سے کہیں اور دور تھی، اس کا نظام اس سے کہیں اور زیادہ تبدیل تھا۔ میں دیکھتا ہی چلا جا رہا تھا، میری حیرت بڑھ رہی تھی، میری سانسیں رک رہی تھیں، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں سنتا تو تھا کہ اللہ پاک عالمین کا رب ہے، لیکن میں نے تو صرف انسانوں اور جنات کے عالم دیکھے تھے۔ جنات کے عالم میں بھی شروع میں مجھے حیرت میں مبتلا کیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ حیرت ختم ہو گئی، اس لیے کہ میں جنات کی دنیا کا آدمی بن گیا۔ جنات کا میرے پاس آنا اور میرا جنات کے ہاں جانا ایک معمول کا حصہ بن گیا، اور اس معمول کے حصے کو لے کر میں مسلسل چل رہا ہوں، اور وہ میری زندگی کا حصہ بن گیا۔ میرے دن رات جنات کے ساتھ گزرنے لگے۔ بدکار جنات بھی میرے پاس آتے، توبہ کرتے، نیک جنات بھی میرے پاس آتے، اعمال بتاتے، عبادات کرتے، ہم نے مل کر وظیفے کیے، ہم نے قصیدہ بردہ شریف کو بہت زیادہ پڑھا، ہم نے مل کر قصیدہ شیخ جامی کا بہت زیادہ ورد کیا، اس کا گمان نہیں کر سکتا۔ ہم نے مل کر مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حد سے زیادہ درود پاک پڑھا۔ امید ہے انشاءاللہ قبول ہوگا۔ لیکن جنات کی یہ یادیں مجھے اس وقت مسلسل بڑھ رہی تھیں، لیکن میں سوچے جا رہا تھا کہ یہ جہاں کیا ہے؟ آج تک اس جہان کا سنا نہ تھا، اب دیکھا ہے، اور دیکھا بھی خوب ہے، اور دیکھا بھی عجیب ہے۔ بس یہ سوچیں، یہ کیفیتیں، یہ انداز، یہ اندر کے انداز میرے مسلسل بڑھ رہے تھے اور بڑھ رہے تھے، اور میں مسلسل ان کیفیات کے ساتھ مسلسل اپنے انداز کو سمیٹ رہا تھا، لیکن میں سمٹ نہیں سکتا تھا۔ میری یادداشت شاید میرا ساتھ نہیں دے رہی، میری سانس میرا ساتھ نہیں دے رہی، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرا وجود۔ میں قارئین آپ کو اپنی کیفیات کیا بتاؤں گا؟ خود الجھ کر رہ گیا ہوں۔ کیا بتاؤں گا؟ میں تو خود کنفیوز ہوں۔ وہ جہان کیا تھا؟ میں اس جہان کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں؟ ایک جہان کا عالم، میرا دل، میری زندگی، میری کیفیتیں، میں آپ کو کیا حیرت کے جذبے بتاؤں؟ بس یہ سوچ مجھے مسلسل متاثر کر رہی تھی۔ میں ایک ایسے جہان میں ہوں جس میں ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ میں خود آج پہلی مرتبہ پہنچ رہا ہوں۔ میں انہی سوچوں میں تھا ہی کہ میرے اندر اچانک ایک احساس بڑھا، اور وہ احساس یہ تھا کہ اس دنیا کو میں اور زیادہ دیکھوں، اس دنیا کو اور زیادہ پوچھوں، اور اس دنیا کے بارے میں ان سے سوال کروں۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان کے قریب سردار کا بیٹا شہزادہ میرے قریب آیا اور ادب سے بات کی، اور ادب سے بات کرنے کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ آپ جو کچھ سوچ رہے یہ سب کچھ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، جتنا آپ نے دیکھ لیا یہ ہم بتا رہے ہیں۔ اس عالم کو آپ لکھ نہیں سکتے، اس عالم کو آپ بول نہیں سکتے، اس عالم کو آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اس عالم کا نام کیا ہے؟ آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے۔ ہم کون سی مخلوق ہیں؟ نہ جنات ہیں، نہ فرشتے ہیں، نہ انسان ہیں۔ آپ اس کو نہیں سوچ سکتے۔ اگلے محل میں پہنچے۔ اگلے میں سورۃ الرحمن کی آواز آئی، اور سورۃ الرحمن مسلسل بہت زیادہ چل رہی تھی، اور وہ بھی ایسے روئے روئے سے پھوٹ رہی تھی، در و دیوار سے پھوٹ رہی تھی، اور در و دیوار مسلسل سورۃ الرحمن کے ایک ایک بول کو ایسے بیان کر رہے تھے جیسے میرے اوپر موتیوں کی بارش ہو رہی ہو، پھول کی پتیوں کی بارش ہو رہی ہو۔ سورۃ الرحمن نے تو میرے انگ انگ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پھر مجھے ایک پل میں خیال آیا کہ جنت میں میرا رب سورۃ الرحمن کیسے پڑھے گا، اور اس وقت جنتیوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ میں تو ابھی دنیا میں ہوں، جنت میں نہیں ہوں۔
دنیا کے ایک نظام، دنیا کے ایک عالم میں ہوں۔ ابھی قیامت نہیں آئی، ابھی جنت اپنی سجی سجائی اپنے مہمانوں کا انتظار کر رہی۔ جنت کے درسوں کا اس وقت کیا بنے گا؟ جنت کے نظام کا اس وقت کیا بنے گا؟ جنت کے اس عالم کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ بس یہ کیفیت میرے اندر مسلسل آ رہی تھی، اور میں اس کیفیت میں ڈوبا جا رہا تھا، اور میں اس کیفیت میں دن رات بہت زیادہ اپنی کیفیتوں میں اسی کیفیت تھی کہ اچانک وہ سردار بولے، آئیے کھانے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں سوچے جا رہا کہ ان کی تو اولاد نہیں تھی، اور یہ شہزادہ کہاں سے؟ تو میری اس سوچ اور ویسے بھی جو میں سوچتا تھا اس کا فوراً وہ جواب دے دیتے تھے اور فرماتے کہ یہ بیٹا میرا نہیں، میرے بھائی کا ہے، میں نے اس کو شہزادہ بنایا، اب میرا بیٹا ہو گیا ہے، لیکن میں اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتا، یہ شہزادہ ہی رہے گا۔ ہم آگے بڑھے، بہت بڑے دسترخوان، انوکھے کھانے، ان میں ہمارے دنیا کے کھانے بھی تھے جن سے مجھے شناسائی تھی، لیکن کچھ کھانے جو انوکھے بظاہر وہ ان کی شکلیں بھی عجیب و غریب تھیں، لیکن ان کے اندر بہت زیادہ لذت تھی، بہت زیادہ لذت تھی۔ قارئین، اس وقت میں لکھ رہا ہوں، لیکن ان کھانوں کی لذت اور ذائقے یہاں میرے منہ میں پانی بھرے جا رہے ہیں۔ میں ان کھانوں کو کھا رہا تھا۔ ایک بات انہوں نے مجھے کہی، آپ کھانا جتنا مرضی کھائیں، پریشان نہ ہوں، یہ دنیا کے کھانے نہیں ہیں، ان سے آپ کو بدہضمی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہمارے عالم کے کھانے ہیں، اس سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور نہ آپ کا جسم کمزور ہوگا۔ واقعی مجھے نہ بدہضمی ہوئی، نہ میرا جسم کمزور ہوا، اور نہ مجھے احساس ہوا، اور نہ میں یہ سوچتا رہا کہ نامعلوم ہم کتنی دیر کھاتے رہے۔ ایک کے بعد دوسرا کھانا، دوسرے کے بعد تیسرا کھانا، ایک کے بعد دوسرے کھانے کی لذت، اس کے بعد تیسرے کھانے کی لذت، یہ لذتیں بڑھتی چلی گئیں اور ہم کھاتے رہے۔ ان کے بیٹے کا عقیقہ تھا جو انہوں نے بہت ہی زیادہ شان سے کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کی درخواست کی۔ میں نے حضرت صحابی بابا کی خدمت میں دعا کی درخواست کی۔ صحابی بابا بہت دیر تک لجاہ قلبی کے ساتھ دعا کرواتے رہے۔ اس دعا کے بعد ہم اٹھے تو اس دوران مجھ سے انہوں نے کہا، آپ کی دنیا میں نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، آپ کے عالم میں نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا آپ پڑھ لیں۔ صحابی بابا کی امامت میں ہم نے نماز فجر پڑھی۔ صحابی بابا نے اپنی امامت میں نماز فجر میں سورۃ یاسین اور سورۃ الرحمن پڑھی، اور ان کا پڑھنے کا انداز اس سے کہیں زیادہ دل فریب تھا۔ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جنہوں نے بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو دیکھا، جنہوں نے غزوات کو دیکھا بھی اور شامل بھی ہوئے، جو غزوہ بدر سے لے کر غزوہ خندق تک اور میدان کربلا تک، جنہوں نے بنی امیہ کا دور دیکھا اور بنی امیہ کی زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھے، جنہوں نے بنو عباس کو دیکھا، جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے بعد مغلیہ دور کو بھی دیکھا، ان کی زندگی کے تجربات کیا ہوں گے؟ قارئین، میں نے صحابی بابا سے بہت کچھ لیا، میں نے صحابی بابا سے بہت کچھ سیکھا، میں نے صحابی بابا سے دل کا نور، توجہات اور اندر کیفیات لیں اور حاصل کیں۔ صحابی بابا کے مزاج میں سخاوت، صحابی بابا کے مزاج میں محبت، اور صحابی بابا کے مزاج میں ایک الفت تھی، اور صحابی بابا ایسے ہیں جو دن رات بس اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہم اپنی اس کیفیت میں جس کیفیت میں تھے آگے بڑھے۔ آگے بڑھتے ہی ان لوگوں نے ہمیں ایک محل دکھایا۔ اس محل کی ہر کھڑکی سے ایک جہان نظر آتا تھا۔ اس کی کتنی کھڑکیاں ہوں گی میں گمان نہیں کر سکتا، وہ سینکڑوں ہوں گی، ہزاروں ہوں گی، وہ لاکھوں ہوں گی، میں سوچ نہیں سکتا۔ کھڑکیاں زیادہ تھیں اور ہر کھڑکی میں ایک باغیچہ تھا، اور اس باغیچے سے وہاں کا جہان نظر آتا تھا، ایک انوکھا جہان مسلسل نظر آتا تھا، اور اس طرف جہان کو دیکھنے کے لیے اس کھڑکی سے جھانکنا ضروری تھا۔ اور واقعی جب میں نے کھڑکی میں جھانکا میں بہت زیادہ حیران ہوا، اور حیران یہ ہوا کہ وہاں اس سے بھی انوکھے جہان تھے اور اس سے بھی انوکھے نظام تھے۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی دنیا کے جہان کو دیکھوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس کھڑکی سے جھانکا جس طرح کوئی جھروکے سے جھانکتا ہے۔
جب میں نے اس کھڑکی سے جھانکا تو مجھے احساس ہوا کہ سامنے دنیا ہے، شہر ہیں، ریل پیل ہے، ان کا نظام ہے۔ وہ ایک دوربین نہیں تھی، میں اسے دوربین نہیں کہوں گا۔ میں اپنی آنکھوں سے سارے جہان کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ نے میری آنکھوں میں وسعت دے دی ہے۔ میں سارے جہان کو ایک پل میں ہی دیکھ رہا ہوں۔ میں اس کی مثال آپ کو ایسے دوں گا جیسے آپ کے سامنے ایک تھال پڑا ہو اور تھال میں موتی پڑے ہوں، اور آپ کی نظریں سارے موتیوں کا نظارہ کر رہی ہوں، اور سارے موتی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں جن کو وہ انسان 100% دیکھ سکے۔ میں ساری دنیا دیکھ رہا تھا اور سارے جہان کو دیکھ رہا تھا۔ اس سارے جہان کو دیکھتے ہوئے میں بہت حیرت میں تھا کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں اپنے گھر کو تو دیکھوں۔ بس خیال آتے ہی ایک پل میں میرا شہر آیا، اور شہر کی طرف گیا تو میرا گھر، گلیاں، اور گلیوں سے میں گھر میں گیا۔ میں نے اپنے گھر کے سارے افراد کو دیکھا، میں نے اپنے پڑوسیوں کو دیکھا۔ میں حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، میری حیرت تھی۔ قارئین، میں اپنی اس حیرت کو لفظوں اور کیفیتوں میں بار بار لفظوں کی کمی کا احساس ہو رہا ہے اور اس کا اعتراف کر رہا ہوں، لیکن لفظ ہیں کہ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ میں سارا گھر اور سارا نقشہ دیکھ رہا تھا، ہر چیز میری آنکھوں کے سامنے کھلی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں آگے بڑھنے کی ترتیب بتائی۔ ہم آگے بڑھے، ایک موتی نما پہاڑ پر ہم چڑھنا شروع ہو گئے۔ پہاڑ بہت بڑا تھا، شاید دنیا کی سب سے بڑی چوٹی سے بھی بڑی ہو، لیکن چڑھتے ہوئے احساس ہو رہا تھا کہ پہاڑ ہمارے قدم خود بخود اٹھا کر آگے کر رہا اور اگلے قدم پر پہنچا رہا۔ اور یہ انداز اور کیفیت کیسی تھی، اس انداز اور کیفیت کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آخرکار چند ہی لمحوں میں ہم پہاڑ کی آخری چوٹی پر تھے۔ موتیوں کے بنے بڑے بڑے وہاں تخت تھے، کرسیاں تھیں، اور موتیوں سے بنے ہوئے چشمے تھے، اور ان موتیوں میں سے پانی نکل کر بہہ رہا تھا، اور پانی میں ایسی خوشبو تھی کہ پانی کا ایک گھونٹ پیا، آج بھی پانی کے گھونٹ کی لذت اور خوشبو میرے منہ میں ہے، اور جب بھی تصور کرتا ہوں اسی پانی کے گھونٹ کی لذت میں کھو جاتا ہوں۔ میں وہاں دیکھتا رہا، مجھے ساری کائنات کا نظارہ نظر آیا۔ کائنات اتنی بڑی ہے، رب کتنا بڑا ہوگا۔ قارئین، اس سفر نے مجھے اللہ کی عظمت، اللہ کی قوت، اللہ کی ہیبت اور اللہ کی طاقت کو اتنا واضح کر کے دکھایا، اتنا واضح کر کے دیکھا کہ میں اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت اور اللہ کی قوت کو پہلے بھی مانتا تھا اور پہچانتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد مجھے عظمت اور قوت کی ماننے اور پہچاننے کی کیفیت اتنا زیادہ اور آگے بڑھی کہ میری حیرت اور میں اپنی حیرت کے جہان میں بہت ڈوب گیا، اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے رب کو جتنا مانا تھا اتنا نہ مانا، میں نے رب کو جتنا جاننا تھا اتنا نہ جانا، میں نے رب کو جتنا چاہنا تھا اتنا نہ چاہا، میں نے رب کی جتنی تابع داری کرنی تھی اتنی نہ کی، میں نے رب کو جتنا پوجنا تھا اتنا نہ پوجا۔ میں اسی کیفیت کے ساتھ اور زیادہ متاثر ہوا، پریشان ہوا۔ پریشان سے مراد کہ مجھے احساس ہوا کہ میں اس جہان کو کیسے سمجھوں، میں اس جہان کو کیسے جانوں، لیکن میری عقل، میرا شعور، میرا احساس، ادراک سب جواب دے چکے تھے، اور میں اپنی زندگی میں وہ لمحات بہت قیمتی سمجھ رہا تھا جن لمحات میں میں نے یہ انوکھا جہان دیکھا، اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ آج تک میں اس انوکھے جہان سے دور کیسے رہا، اور اس انوکھے جہان کو کس طرح میں چھوڑ کر بیٹھا رہا۔ قارئین، اس کے بعد ہمارا واپسی کا سفر ہوا۔ انہوں نے مجھے بہت قیمتی نادر تحائف دیے، اور بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ ہیرے جواہرات تھے جو دنیا کے اعتبار سے کروڑوں روپے یا خربوں روپے کے تھے۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں، لیکن میں ایک گمان کر رہا ہوں، پر اچانک میرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ میں یہ سارے تحائف باورچی جن کو دے دوں اور فوقانی ثانی کو دے دوں۔ دونوں بہت سفید پوش اور غریب ہیں۔ میں نے وہ سارے تحائف ان کو دے دیے، انہوں نے سب کو تحائف دیے۔ میں نے ان کو یہ تحائف دیے تو وہ خوش ہو گئے۔ میں اٹھ کر گھر واپس لوٹ آیا۔ میں کئی دن تک اس نظام کو سوچتا رہا۔ اتنا میں نے نظام دیکھا، اگر میں اس کو لفظوں میں بیان کرنا شروع کر دوں،
میں نے جتنا بیان کیا لاکھوں کروڑوں میں سے ایک منظر بیان کیا ہے۔ اس سفر کو میں بیان کر ہی نہیں سکتا، ان کے تصور کو اور اس کے خیال کو سوچ ہی نہیں سکتا۔ وہ تصور کیسا تھا، وہ خیال کیسا تھا، کیفیت کیسی تھی، وہ احساس کیسا تھا، وہ انداز کیسا تھا۔ وہ ایک جہان تھا اور انوکھا جہان تھا، اور اللہ ہے، اور اللہ کی طاقت ہے، اور اللہ کی قوت ہے۔ اور واقعی سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین فرما کر ہمیں سارے عالم اور ساری انسانیت کو ایک نظام دیا، اور سارے عالم کی ساری انسانیت کو رب العالمین کہہ کر بتا دیا کہ اس عالم کے علاوہ اور بہت سے عالموں کا رب ہوں۔ ہم واپس آئے، اور واپس آ کر میں اپنے گھر میں آیا۔ اس سواری نے مجھے اتارا، اور مجھے اتار کر وہ سواری چلی گئی۔ جب وہ سواری چلی گئی میں نیم دراز ہو گیا، میں کچھ تھکا ہوا تھا، اور میرا جسم اس جہان کے نشے سے چور تھا۔ اس دوران میں سو گیا اور خواب دیکھتا ہوں، اور میں نے ایسا خواب دیکھا